اسی طرح سے جو ٹی ایل پی کے دھرنے ہیں ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل تھی. تو میرا خیال میں انہوں نے فواد چوہدری صاحب نے پہلی دفعہ ٹی ایل پی کے حوالے سے بھی جو دھرنا ہے اس کے اوپر انہوں نے کھل کے کامنٹ کیا ہے. اب ٹی ایل پی کا جو دھرنا تھا جہاں تک مجھے یاد آتا ہے اس وقت مجھے یاد ہے فواد چوہدری صاحب نے بڑی ایک اسٹرانگ پوزیشن لی تھی وفاقی وزیر ہوتے ہوئے بھی کہ جناب یہ ٹی ایل پی کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. مجھے اچھی طرح یہ بات یاد ہے. لیکن اس وقت اگر آپ کو یاد ہو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور جس نے ٹی ایل پی کے ساتھ اس وقت مذاکرات کیے تھے اور اس میں آپ نے شیخ رشید صاحب کو ڈالا تھا, اس میں آپ نے چودھری سرور صاحب کو اس وقت ڈالا تھا. تو اس وقت آپ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ آپ نے تو جا کے اس کے بعد ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا ٹی ایل پی کے ساتھ. تو اگر یہ سب کچھ واقعی اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی تو پھر آپ نے معاہدہ کیوں کیا ان کے ساتھ جا کے؟ اور آپ لوگ اس وقت کہتے کہ جناب یہ دیکھیں اس دھرنے کے پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. جس طرح 2014 کا جب آپ لوگوں نے دھرنا دیا تھا, جب پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا تو مسلم لیگ نون تو کھل کے کہتی تھی اور آج بھی کہتی ہے کہ 2014 کے دھرنے کے پیچھے ایکچولی اسٹیبلشمنٹ تھی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی اور معاملہ ایکسٹینشن کا تھا. تو اگر آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی تو ہونے چاہیے نا. اگر اور بتائیے, بالکل بتائیے کہ کیا ٹی ایل پی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے اوپر ہی آپ کے خلاف یہ سب کچھ کر رہی تھی؟ اور اگر کر رہی تھی, اگر واقعی یہ کر رہی تھی تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کون تھے؟ جنرل باجوہ تھے, ہے نا. اور اگر جنرل باجوہ تھے اور پھر جنرل فیض تھے, جنرل فیض آئی ایس آئی کے سربراہ تھے, تو کیا وہ آپ کی حکومت کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ اور اگر کر رہے تھے, اگر یہ سب کچھ کر رہے تھے تو پھر آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کیوں دی؟ اور جب دے دی اس کے بعد دوبارہ ان کو یہ آفر کیوں کی؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے نا. ان سوالوں کے جوابات میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ضرور دیے جائیں گے.